القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین، اور دلیل واضح کے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا کس طرف؟ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. اور رسول جب بھیجا بنا کے تو ان کو کچھ نشانیاں دیں، ان نشانیوں میں معجزات بھی تھے، اور پھر وہ سلطان، اور سلطان بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. سلطان کا کیا مراد ہے؟ ہاں، حجت، برہان، کہ بڑے بڑے زبردست قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ ان کو دیے کہ فرعون کوئی سوال کرے، اس کے درباری کچھ پوچھیں، کوئی اعتراض کریں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو بڑی زبردست دلیل دے کے خاموش کرا دیں، اور جب اپنی بات کریں تو وہ دلائل سے پر ہوں. تو یہ آیت تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے بھی کہ اللہ کے رسول، آپ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے بہت کچھ اذیتیں یا اعتراضات سہ رہے ہیں، اور آپ کو ہم بتا دیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے فرعون کے دربار میں گئے تھے اور فرعونیوں سے جا کے باتیں کی. ان کو بھی اسی طرح کی تکلیفیں پہنچی تھیں، ان پر بھی اسی طرح کے اعتراضات ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اہل کفر ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، وقت کے انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر اعتراضات چھانٹتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو اپنی طرف سے معجزات اور ایسے دلائل دیتا ہے کہ جو دوسروں کو خاموش کرا دیں. تو اللہ کے رسول، ہم آپ کو بھی دیں گے، آپ تسلی رکھیں. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، طرف فرعون کے اور حامان کے اور قارون کے. فقالو، تو انہوں نے کہا، ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا. یہ فرعون یہ کیا ہے؟ یہ رئیس الکفر ہے، یعنی کفار کا سب سے بڑا ہیڈ، لیڈر. اور حامان یہ انتہائی مکار انسان، چال باز انسان، انتہائی شیطان انسان. یہ علامت ہے حامان مکاری کی، اور قارون یہ علامت ہے تکبر کی. سمبل ہیں یہ سب. فرعون کفر اور ظلم کا سمبل، اور حامان مکر و فریب کا سمبل، اور قارون یہ تکبر اور غرور کا سمبل. ایک مشیر ہے اور دوسرا سرمایہ دار ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، تو انہوں نے جا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میرے معجزات ہیں. کوئی سوال کیے تو جواب بھی دے دیے. تو ماننے کے بجائے انہیں متہم کیا، ان پر الزام لگایا کہ ساحرن، کہ یہ جادوگر ہیں، کذاب، جھوٹ ہیں. 2 ٹائٹل فوراً دے دیے، یہ جھوٹ کا اور جادو کا الزام لگا دیا. تو ہمیشہ وقت کے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فرعون ٹائپ کے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے کافر، اور ان کے مددگار جو لوگ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، جو انتہائی مکار اور چال بازیاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، جن کو آج کل کے دور میں کہتے ہیں گھاگ قسم کے لوگ، کہ مخالف کو ہم نے کس طرح زچ کرنا ہے، کس طرح گرانا ہے، کس طرح ناکام کرنا ہے. وہ چال بازیاں چلتے ہیں. اور قارون جو ہے اپنے زمانے کا بڑا مالدار سرمایہ دار انسان تھا، اور یہ بھی
غرور اور تکبر کی وجہ سے یعنی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا۔ تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے بنو اسرائیل کی طرف سے اٹھے تھے اور ایک نبی بھی تھے، بنو اسرائیلی غلام تھے، تو انہوں نے ان کو کیا حیثیت دینی تھی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پھر جب آئے وہ ان کے پاس ساتھ حق کے، من عندنا ہماری جناب سے، تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس توحید کا پیغام لائے اور انہیں سمجھایا کہ ایک اللہ کی تعظیم کرو اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کرو، دلائل بھی دیے، سمجھایا ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، تو لاجواب جب ہوئے، کوئی اور راستہ ان کو نظر نہ آیا، تو تینوں نے پالیسی یہ بنائی کہ کہنے لگے کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو تم قتل کرنا شروع کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ وہ ہمارے گھروں میں خدمتیں کریں یا ہماری خدمت کریں۔ یہ قتل وہ نہیں ہے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت کا فرعون ختم ہو گیا تھا، اب یہ بعد کا ایک فرعون ہے جو شاید اسی کا بیٹا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہی وہ چلا ہے۔ اب اس نے بھی اپنے پچھلے جو قائد تھا اس کا، اسی کے اصول کو یا اسی کے قانون کو امپلیمنٹ کر دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے جو نظر آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنا یہ قانون بنایا اور یہ چال چلی کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دب جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے اور اس کام کو چھوڑ دیں گے، مگر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں تھی چال کافروں کی۔ کیا چال تھی؟ کہ ہم اس طرح بنو اسرائیل کی جو تعداد ہے وہ کم تر کر دیں گے، یہ بڑھنے نہیں پائیں گے، کل کو ہم پر غلبہ نہیں پا سکیں گے، لہذا ان کے ایک اس طرح بچوں کو مار دو تو یہ خود بخود بوڑھے جو باقی بچیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا، یہ ہیلہ کیا۔ ہمیشہ اہل ایمان کے بارے میں کفار کا ہیلہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو ان کے علاقوں کو تباہ کر دو اور بوڑھے جو ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان کی عورتوں کو غلام بنا دو۔ تو یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے مسلمان کو حق کی راہ اپنانے کے بعد، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ایسے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان کی چال تو تھی مگر سب گمراہی کی ناکام چالیں تھیں، کبھی بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل، میں قتل کروں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے، ربہ، اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل، کہ وہ بدل دے گا، دینکم، تمہارے دین کو، او یا ان یہ کہ یظہر، وہ پھیلا دے گا، فی الارض، زمین میں، الفساد، فساد کو۔ فرعون کہنے لگا بس مجھے چھوڑ دو۔ یہ پختہ ارادہ اس کا، جس میں کفر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یہی سب سے بڑا یعنی بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے جو ہمارے علاقے میں آ کے نا وہ بنو اسرائیل جیسے غلام ہیں ان کو ابھار رہا ہے۔ تو کہتا ہے وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، میں قتل کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے تو اپنے رب کو پکار لے اپنی مدد کے لیے۔ یہ اور ڈھٹائی ہے اور انکار ہے اور دشمنی ہے، بغض ہے جس کے اندر۔ پہلے کہتا ہے مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں، اور پھر کہتا ہے بے شک یہ اپنے رب کو بلانا چاہتا ہے تو بلائے، میں نہیں مانتا اس کو۔ وجہ کیا ہے کہ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، کہ وہ تبدیل کر دے گا، بدل دے گا دین تمہارے کو،
یعنی جس مذہب پہ آج تم ہو، یعنی مجھے خدا سمجھتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری عبادت سے ہٹا کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے، یا پھر جو تمہارا اس وقت کلچر ہے اس کلچر کو یہ تبدیل نہ کر دے۔ تم بڑے ہو، فرعونی جو ہیں، تم بڑے ہو، قبطی ہیں یہ، اور جو بنو اسرائیلی ہیں وہ غلام ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلام تم پر غالب آ جائیں۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں فساد کو ظاہر کر دے۔ اس کے نزدیک فساد کیا تھا؟ یہی کہ مومن اللہ کا کہنا کیوں مانے، میرا کہنا کیوں نہیں مانتا۔ تو اللہ کا کہنا ماننا ان کے نزدیک فساد ہوتا ہے، بس یہی کچھ ہے، اختلاف کا سبب یہی ہوتا ہے۔ تو وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں عزت پناہ لی میں نے، بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن جو نہیں ایمان رکھتا، بیوم الحساب دن پر حساب کے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی یہ بات سنی تو انہوں نے فرعون کو اور فرعون کے ان سارے حواریوں کو کھل کے کہا کہ قوم، تم میرے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ میں قتل کر دیا جاؤں؟ سنو، میں نے اپنے رب کی، اور تمہارا رب جو ہے نا، میں اس کی پناہ لے رہا ہوں ہر متکبر کے مقابلے میں، جو اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں بھی اللہ ہوں، میں بھی اکیلا بادشاہ ہوں، یا ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر الہ ہے تو میں بھی زمین پہ الہ ہوں، اگر اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو زمین پر میری اطاعت کی جا سکتی ہے، تو یہ ہے متکبر قسم کا انسان، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دوسری غلطی اس کی ایک ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، وہ یوم حساب پر کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اس سے حساب کتاب لینا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ تو انسان میں جب تکبر اور جھوٹ یا جھٹلانا جمع ہو جائے، وہ اس کا سمبل بن جائے، تو پھر اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، بلکہ دوسری طرف وہ اپنے اندر تمام سختیاں جو ہیں، پتھر دلی جو ہے، وہ اپنے اندر پیدا کر چکا ہوتا ہے، اور وہ بڑا جری انسان بن جاتا ہے کہ اللہ کے خلاف بھی گفتگو کرے، اور جو اس کے نیک بندے ہیں ان کے خلاف بھی وہ کرے، اور پھر اپنے آپ کو ایسے ایسے گناہوں میں انوالو کر دے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اس سے نہ بچ سکے۔ تو یہ وہ شخص تھا، اس نے یوں بات کہی، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح دعا کی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی جب اسی قسم کا کوئی خوف طاری ہوتا کہ قوم مخالف ہے اور وہ چڑھائی کرنا چاہتی ہے، سب مل کے آ رہے ہیں ایکا کر کے، اور ہم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ، ہم ان کی گردنوں پر ہم تجھے مسلط کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خوف کے ازالے کے لیے، اور دشمن کی جو طاقت تھی یا دھمکیاں تھیں یا ان کا ایکا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ عاجزی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان اکڑے، عاجز بنے۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مرد مومن نے، من آل فرعون، جو آل فرعون سے تھا۔ یہ مرد مومن جو آل فرعون میں سے تھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا کزن تھا، یہ وہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صرف بچ گیا تھا، باقی سارے فرعونی غرق ہوئے تھے۔
اور قبطی تھا، یعنی وہ فرعون کی نسل سے تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر چھپ کے ایمان لایا، ابھی اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو اس نے اب برسر عام پارلیمنٹ میں یہ باتیں کی، جس میں فرعون بھی بیٹھا ہے، حامان بھی، قارون بھی، اور سارے ملا کے لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے انسان کو، ایسے بندے کو، ان یقولا کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ ہے کلمہ حق، کہ فرعون کے بھرے دربار میں وہ کھڑا ہو کے ایک سچی بات کرتا ہے، اور ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کے ساتھی بھی ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ شخص کھڑا ہو کے کھل کے ان کو کہتا ہے۔ تو اس نے کلمہ حق کہا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم قتل کرو گے ایک رجل کو، ایک آدمی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یعنی وہ ایک رب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرعون کو نہیں مان رہا، اور پھر اس کے ماننے کے اس کے پاس دلائل ہیں۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کچھ دلائل بھی لے کے آیا ہے۔ معجزہ اس نے دکھایا، ایک نہیں 2 معجزات اس نے دکھائے، تم نے جو سوال کیے اس کے بھی اس نے خوبصورت جواب دیے، اور اپنے دلائل بھی اس نے یہ دیے کہ میں ایک اللہ کو کیوں مانتا ہوں، پھر بھی تم اس کو قتل کرتے ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دفاع کیا تھا، اسی آیت کو دلیل بنا کے کیا تھا۔ جب عقبہ بن ابی معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے میں اپنا کپڑا ڈال کے تو اس کو لپیٹتا گیا حتیٰ کہ گلا آپ کا گھٹتا گیا، اور اس حالت کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آگے بڑھے اور اس عقبہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کے زور سے اس کو دھکا دیا، اور پھر یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ سارے پل پڑے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اتنا مارا، نہیں دیکھا آنکھ ہے، کان ہے، جسم کے کچھ نازک حصے ہیں، جہاں ہو سکتا تھا انہوں نے لاٹھیوں سے، ٹھڈوں سے، جوتوں سے، پتھروں سے، لکڑیوں سے سیدنا ابو بکر صدیق کو بہت مارا، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ان کو اٹھا کے گھر لائے تو اٹھانے والے کہتے ہیں جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے خون نہ ٹپک رہا تھا، ایک ایک حصہ لوگوں نے زخمی کر دیا تھا، صرف زندہ تھے بس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے فکر مند۔ جب ہوش آیا ان کو تھوڑی دیر کے بعد گھر میں ہی، تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر والے کہیں عجیب سے آدمی جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آپ پہ آئی ہے، پھر بھی آپ ان کو نہیں بھول رہے۔ ان کا مجھے چھوڑ دو، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس جہاں کہیں بھی ہیں۔ تو آپ کے پاس آئے تو آپ کو خیریت سے دیکھ کے مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ اللہ کے رسول خیر سے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے جو تکلیف اٹھائی ہے مناسب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں شہادتیں کہ فرعون کے اپنے گھر کے اندر سے، اس کی فیملی سے ایک مسلمان مومن کھڑا ہوتا ہے اور کھل کے وہ باتیں کرتا ہے جو شاید موسیٰ علیہ السلام اس دربار میں نہ کر سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پرے رہتے تھے۔ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جب میٹنگز کرتے ہیں تو کہاں وہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری خبریں، ہماری اطلاعات باہر پہنچیں؟ اندر ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے دل میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت پر ایمان اور ان سے محبت وہ جاگی، اور اس نے کھل کے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ بس اتنی سی بات تھی۔
پھر وہ کہنے لگے، یہی مرد مومن، کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر ہوا وہ جھوٹا، یعنی تم اگر اس کی رسالت میں شک کرتے ہو اور اس کی سچائی میں تم شک کرتے ہو، تو پھر بھی تم کم از کم اس کو اذیت دینے میں تو نرمی کرو. یعنی تمہیں یقین اگر نہیں ہے کہ وہ سچا انسان ہے اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو شک ہے نا، شک کی بنیاد پہ اتنے سخت فیصلے تو نہ کرو. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو وہ چیزیں پہنچ جائیں گی تم کو، بعض وہ چیزیں جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس نے جیسے تمہیں کہہ رکھا ہے کہ اگر مانو گے تو ٹھیک، نہ مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو اگر وہ سچا ہے اور پھر تم اس کو مارتے ہو تو اب سوچو نا، اس کی سچائی غالب آ جائے گی اور تم بچو گے نہیں. اس لیے دونوں پہلو سوچ لو. ایک طرف تم شک کرتے ہو اور شک کی بنیاد پہ اتنے سخت فیصلے کر رہے ہو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھو کہ اگر وہ سچا انسان ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو تکلیف پہنچاؤ اور وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ عذاب تم پر آ جائے. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، من اسے جو ہو وہ مسرف زیادتی کرنے والا، مشرک جو اپنے آپ پر بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے، مسرف جو خوب خون بہاتا ہے، قاتل بنتا ہے، مسرف جو حد سے گزر جاتا ہے، جو کسی قانون کو قانون نہیں سمجھتا، کذاب جو جھوٹا ہو. یعنی وہ کہے باطل چیز اور اس کو حق سمجھ لیا جائے، جبکہ وہ حق نہیں ہوتی، صحیح بات نہیں ہوتی. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جتنے بھی اس نے الزام لگائے ہیں، کوئی الزام بھی صحیح نہیں تھا، خود جھوٹا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ کذاب ہیں، ساحر ہیں. یہ انڈائریکٹ وے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہے. فرعون موجود ہے مگر اس کو یہ نہیں کہہ رہا تم کذاب ہو، لیکن اپنی گفتگو میں وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے فرعون بھی سمجھ رہا ہے، حامان بھی سمجھ رہا ہے اور قارون بھی سمجھ رہا ہے کہ اس سے مراد ہم ہی ہیں. مگر اس کا کہنے کا جو سٹائل ہے، انداز ہے، وہ چونکہ ڈائریکٹ نہیں تھا، ڈائریکٹ اٹیک نہیں تھا، اس لیے ساری پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سن رہی ہے، کچھ کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی یہی لوگ ہیں، یہی مراد ہے ہماری لیڈرشپ، اور کچھ کہتے ہوں گے کوئی ہوگا. پھر وہ کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، لکم تمہارے لیے ہے الملک و بادشاہت، الیوم آج، ظاہرین کہ غالب ہو تم فی الارض زمین میں، فمن پھر کون، ینصرنا مدد کرے گا ہماری، من بأس عذاب سے، اللہ کے، ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس. قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا مگر ما جو ارا میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم اور نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا سبیل الرشاد مگر راستہ بھلائی کا. اس نے پھر کہا میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑے انعامات کیے ہیں کہ تمہیں یہ بادشاہت، یہ ملک، سب کچھ نواز رکھا ہے، تم زمین پہ غالب ہو، تمہاری بات سنی جاتی ہے، تمہاری سلطنت بڑی وسیع ہے، لہذا اللہ کی اس نعمت کا بھی خیال کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی تم تصدیق کرو، اور ڈرو اس بات سے کہ کہیں تمہاری اس نافرمانی اور دشمنی سے اللہ کی پھٹکار اور اس کا غصہ تم پر آ نہ پائے اگر تم خدا نہ خواستہ اس کے رسول کو جھٹلاتے ہو. اگر تم جھٹلاتے ہو تو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو بتاؤ یہ لشکر تمہارے جتنے بھی ہیں
یہ فوج تمہاری جتنی باہر کھڑی ہے، کیا اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آئے تو کیا یہ فوجیں، یہ تمہاری طاقت، یہ تمہاری سیکیورٹی تمہیں بچا سکے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کوئی برا فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس قوم کو سزا دینی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب کو پھر کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ کیوں چیلنج کر رہے ہو تم اللہ کے عذاب کو؟ یہ بات اس نے جب کہی تو قال فرعون بول پڑا، کہتا ہے ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں۔ ہر زمانے کا جو سرکش طاغی بادشاہ یا کیا کہتے ہیں حکمران ہوتا ہے، ڈکٹیٹر، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جس کی ابتدا فرعون نے کی ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر سرکش انسان ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے نا۔ تو فرعون نے یہ کہنا چاہا کہ میں تمہیں جو دکھا رہا ہوں، یعنی میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا نا کہ موسیٰ کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے اس کا، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اور میری یہ رائے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح رائے ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں دکھاتا تمہیں، یعنی میں موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہا ہوں، ان کو جھوٹا بنا رہا ہوں، اور تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات کو تسلیم کرو، یہی بھلائی کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ تو میری باتوں کو تم سمجھو، مجھے اہمیت دو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انتہائی جھوٹا انسان تھا یہ۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم واقعی سچے رسول ہیں، اپنی نبوت میں اپنی رسالت کا جو دعویٰ وہ کرتے ہیں بالکل وہ صحیح ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے فرمایا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے انکار کیا ان تمام معجزات کا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کیے تھے، مگر ان کے دلوں نے اس کو یقین سے لے لیا تھا کہ واقعی معجزے ہیں، مگر انکار کیوں کیا؟ ظلمًا وعدوا، ظلم کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، ظلمًا وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور تعلی کی وجہ سے، یہ ہم بڑی شان ہیں۔ کیونکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا جب انہوں نے معجزات دکھائے تو کہتا ہے قد علمت ما انزل هؤلاء، نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا کہ فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تم جانتے ہو اچھی طرح یہ سب نعمتیں یا یہ سب سزائیں جو تم پر اتر رہی ہیں، تمہاری قوم برداشت کر رہی ہے، یہ آزمائشیں جو وقتاً فوقتاً تم لوگوں پر آ رہی ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ کیا ہے وہ؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یعنی یہ سب طوفان، اور پھر اسی طرح مکڑیوں کا طوفان، پھر اسی طرح مینڈکوں کا، پھر اسی طرح ہر شے جو پینے کی تھی، لیکوڈ تھی، اس کو خون میں بدل دینا، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وقتاً فوقتاً اتر رہی تھیں عذاب کی صورت میں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ تم نہیں کر رہے، یہ رب السماوات والارض یہ سب مصیبتیں فرعون پر اور تمہاری قوم پر نازل کر رہا ہے، اور بصائر یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں ما اریکم الا ما ارا، میں جو تمہارے لیے بہتر سمجھتا ہوں میں تو وہ تمہیں دکھا رہا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ وہ دعویٰ یہ کر رہا تھا کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں
میرا دل بھی اس کا شاہد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹا انسان تھا، اندر سے وہ ڈر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، مگر زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو لیڈرز ایسے ہی کرتے ہیں، اندر سے ڈرتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر بعد میں خود بزدل ہوتے ہیں اور خود بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اور ہمیں بھی بتا دیا کہ بڑے بڑے جو طاغی سرکش قسم کے حکمران ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوا کرتا ہے دنیا میں۔ پھر آگے دیکھیے، وقال الذی، اور کہا اس نے جو آمنا ایمان لایا، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب، مانند دن کے گزشتہ گروہوں کے۔ اس نے تاریخ یاد دلائی اپنی اس تقریر میں، آل فرعون کو سمجھایا کہ دیکھو تم ڈرتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے ویسے جیسا کہ پچھلی قوموں پر آیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مثل یوم الاحزاب، گزشتہ گروہ جو تھے، ماضی کی امتیں جو تھیں، ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر کس کس قسم کے عذاب آئے تھے۔ تو اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ تم موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قتل تو کر دو گے، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو پھر ماضی کی جو قومیں ہیں ان کی طرح تم پر عذاب نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح، مانند حالت قوم نوح کے، وعاد، اور عاد کے، وثمود، اور سمود کے، والذین من بعدہم، اور ان کی جو بعد تھے ان کے۔ تمہارا حال ویسا نہ ہو جیسے قوم نوح کا ہوا ہے، ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، چند مومن بچے۔ قوم عاد کا جیسے انجام ہوا ہے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ قوم سمود کا جیسے انجام ہوا ہے، اور پھر ان کے بعد قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے۔ کہیں تمہارا حال ویسا نہ ہو، یعنی جیسے ان کو مصیبت پہنچی، عذاب آیا، اور ایک گروہ کے بعد، ایک امت کے بعد دوسری امت پر، ایک قوم کے بعد دوسری قوم پر اللہ کے عذاب جو آئے ہیں، کہیں تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، کہ ان کو بغیر کسی گناہ کے سزا دے، یا جو سزا کے، جس سزا کے وہ مستحق ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے ان کو دے۔ یعنی ان کا تباہ کرنا، ان کا ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے عمل ایسے کیے ہوتے ہیں جس کا حق یہی ہے کہ ان کو اس قسم کی سزا دی جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یعنی یہ قیامت کا دن ہے، جس دن بہت سی آوازیں اٹھیں گی، پکارا جائے گا، جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ تو جنتی لوگ زور سے آواز دے کے دوزخیوں کو کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو آج اس کو پورا بالکل صحیح پایا، سچ پایا۔ کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تم نے اس کو سچ پایا یا نہیں؟ پھر اسی طرح دوزخی لوگ جنتی لوگوں کو پکار پکار کے کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور بھائی ہم پر تھوڑا سا پانی پلٹ دو، انڈیل دو جو تمہارے پاس ہے، بڑے پیاس لگی ہے، یا جو کھانے ہیں ان میں سے کچھ کھانا ہم پر بھی پھینک دو، کچھ ٹکڑے پھینک دو۔ یہ ہے یوم التناد۔ پھر اسی طرح وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ،
تو یہ سب ندائیں ہوں گی ادھر سے ادھر سے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ. تو قریب کے جگہ سے بھی پکارنے والا زور سے آواز پکار کے کہے گا. تو یہ ہے یوم التناد. یعنی اس تنادی کو، اس ندا کو اگر ہم ذرا غور کریں تو عجیب و غریب حالت ہوگی لوگوں کی، دوزخیوں کی. جنتی خوش ہوں گے، پھر اس طرح اصحاب الاعراف، پھر قیامت کے دن کی آوازیں، فرشتوں کی آوازیں، بولنے والے کی آوازیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ندائیں ہوں گی، یہ پکار ہوں گی، اور ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. یوم تولون، جس دن تم پھر جاؤ گے، مدبرینا، پیٹ پھیرتے ہوئے، ما، نہیں ہوگا، لکم، تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے یا اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے، من ہاد، کوئی رہنما. یعنی جب جہنم کے عذاب میں تم جاؤ گے تو اس وقت تم چاہو گے کہ کس طرح ہم یہاں سے بھاگ نکلیں. تمہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، لیکن ایسے موقع پر تمہارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی تمہیں راہ نظر نہیں آئے گی، تم نے سیدھا دوزخ میں ہی جانا ہے. تو یہ مطلب ہے یوم تولون مدبرینا، جس دن تم پھر جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے. یعنی فرار ہونے کی کوشش کرو گے مگر فرار نہیں ہو سکو گے، اور تمہیں لے جایا جا رہا ہوگا دوزخ کی طرف. تو اس وقت ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا. تم ہی جکڑے جاؤ گے، تم ہی پکڑے جاؤ گے، تم ہی سزا ملے گی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فَمَا لَهُ، تو نہیں اس کے لیے، مِنْ ہاد، کوئی بھی رہنما. یعنی اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اور اس کو توفیق نہ دے کہ وہ اس کی راہ اپنا لے، تو ایسے بندے کو پھر کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے جو اس کو توفیق دے اور اس کو رہنمائی کر سکے. تو گمراہی ہونا ہے. اللہ توفیق جب چھین لے یا نہ اٹھا لے تو پھر کون ہے جو انسان کی رہنمائی کر سکے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُف، اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، من قبل، ان سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر میں، مصریوں کے پاس سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے تھے. اس وقت یہ عزیز مصر تھے اور رسول بھی تھے. اپنی امت قبطیوں کو وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، مگر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک نہ سنی. اگر سنی تو صرف اس لیے سنی کہ ہمیں کوئی وزارتیں مل جائیں گی یا دنیا کا کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، باقی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو. اس لیے تو اللہ فرماتا ہے فما زلتم فی شک منہ مما جاءکم بہ، یعنی تم مسلسل ان کے بارے میں شک میں رہے. وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس لائے تھے وہی ہو، تعلیم ہو، اسلام ہو، دین ہو، تم تو اس کے بارے میں مسلسل شک میں رہے کہ یہ نبی ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیا اس پر وحی نازل ہوتی بھی ہے کہ نہیں. یہ تو تھا تمہارا معاملہ جب تک وہ زندہ رہے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے، حتی اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے تو تم مایوس ہو گئے اور کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ان کے بعد اللہ نے کسی کو رسول بنا کے اب نہیں بھیجنا. یہ کفر بھی تھا اور وقت کا کوئی نبی یا رسول ہو آنا تھا جس نے بعد میں اس کو جھٹلانا بھی تھا. یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. اللہ فرماتا وہ کہنے لگا کہ دیکھیں اب تمہارے پاس یہ رسول آئے ہیں، تم ان کے ساتھ کم از کم وہ معاملہ تو نہ کرو جس طرح پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو.
وہاں لالچ تھی، طمع تھی. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی لالچ اور طمع نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اقتدار ہے. یہ تو تمہیں صرف دعوت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لو، اور نہ کہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ، من ہوا مسرفن، اسے جو ہو اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، مرتاب، شک میں پڑنے والا. یہ کیا ہے؟ یضل اللہ، اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ بندے کو غافل کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ، وہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے، یا ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے وہ ذلیل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ گمراہی جو ہے، اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ پہلا گمراہی، 3 مراتب ہیں گمراہی کے. پہلا جو مرتبہ ہے گمراہی کا، وہ یہ کہ انسان ضائع ہو جائے، قدر ہی نہ کرے کسی شے کی، پرواہ نہ کرے، نہ سوچے، نہ دوسرے کی بات کو سمجھے، اور اپنے آپ کو اپنے میں ہی مست رکھے، اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنی عمر کو ضائع کر دے. پھر اس ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا انحراف بھی سامنے آتا ہے کہ ڈیویشن اس میں آ جاتی ہے. نہیں مانتا وہ، جو کہا جائے دوسری طرف رخ پھیر لیا. تو یہ پہلا مرتبہ ہے گمراہی کا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے، ساتھ نہیں دیتا نبی کا، حق کا ساتھ نہیں دیتا، اور لاپرواہ سا ہو جاتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں اور بھی بڑے کام ہے کرنے کے، مجھے کیا پرواہ. ہاں، وہ کیا کہتے ہیں نا، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو، یہی کہتے ہیں نا. تو بس یہ مزاج اس کا بن جاتا ہے کہ آپ پرواہ نہ کریں دوسرے کی. پھر اسی طرح تیسرا مرتبہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ یہ راستہ ہے، تم اس راستے پہ چلتے جاؤ، آگے تمہاری منزل ہے. تو وہ سمجھے گا کہ شاید میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، مگر آگے دوزخ ہوگی. یہ ہے بھٹکنا، کہ دنیا میں اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عین یہاں پہ ایسا پکڑا کہ اس کو سوائے اسی راستے کے آگے جانے کے کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ سیدھا جہنم میں گیا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے جو یعنی آیات ہیں وہ پیش کی ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ہے نا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کا دل ٹیڑھا کر دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم ان لوگوں کے مانند مت بنو جو اللہ کو بھول گئے، اور پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. تو یہ ہے وہ چیز جو یہاں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کذالک یضل اللہ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ، من، اسے جو ہوا وہ، مسرفن، حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب، شک میں پڑنے والا. یہ گمراہی ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ کوئی لمٹ میں رہتا ہے نا، کہ بھئی میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا، اس کا کفر کر رہا ہوں، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، تو بس اس حد تک تو رہے. لیکن اسراف یہ ہوگا کہ اس کے مخالف بن جائے. مخالف بھی ایسا بنے کہ کبھی جانی دشمن بن جائے، کبھی مخالفت اس طرح کرے کہ نبی کہیں بھی کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کھڑے ہو کہ ان کو جھٹلائے، پروپیگنڈا ایسا کرے، یہ جھوٹا ہے، ہمیں شک ہے، اس پر وہی نازل نہیں ہوتی. یہ سب اسراف ہے. اور پھر مرتاب، خود اپنے فیصلے میں کہ رسول کے بارے میں جو کمنٹس دے رہا ہوں میرے حتمی ہے کہ صحیح ہیں، مجھے یقین ہے میں ایسے کہہ رہا ہوں، وہ خود مشکوک، شک میں ہوتا ہے، اس کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو میری باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، پھر لوگ کہتے ہیں بھائی شاعری کا شاعرانہ کلام تو ایسا نہیں ہوتا. اب اسے شک ہوتا ہے، میں نے جو الزام لگایا
وہ تو ٹھیک نہیں تھا. پھر مجنون ہے، اور وہی پاگل بھی ایسے نہیں ہوتے. پھر شک. کاہن ہے، اور وہی کاہنوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. پھر شک. ساحر ہے، اور وہی جادوگروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. پھر شک. یہ سارے یہ مرتاب ہوتے ہیں. گمراہی کی نا یہ وہ طریقے ہیں یا منزلیں ہیں یا مرتبے ہیں جس میں ایک گمراہ انسان اس طرح گمراہی پہ چل نکلتا ہے. اور ایسے بندے کو پھر جب اللہ گمراہ کر دے تو کون ہوگا اس کا رہنما؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس. تو کوئی بندہ اگر رسولوں کے دعوت سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کی آیات، یعنی رسول یہ بھی اللہ کی آیت ہوتی ہے، اور رسول پر اترنے والی وحی یہ بھی اللہ کی آیت ہوتی ہے. رسول کا کلام اور اس کی سپیچز قوم کے سامنے یہ بھی آیات ہوتی ہیں. رسول کے بتائے ہوئے مسائل و احکام یہ بھی آیات ہوتی ہیں. قرآن یعنی جو وحی نازل ہوتی ہے اس سب کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے. تو ان آیات میں جو جھگڑتے ہیں، یجادلون، ڈیبیٹ کرتے ہیں. ایک ڈیبیٹ تو ہوتی ہے نا اچھے طریقے سے کہ سمجھنا ہے یا سمجھانا ہے، وہ تو پسندیدہ ہے. لیکن ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جھگڑا بڑھائے جھگڑا، اختلاف برائے اختلاف، یہ وہ چیز ہے. یہ لوگ ہمیشہ نبیوں سے اختلاف کرتے تھے، اختلاف کے لیے کرتے تھے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہم نے دلائل کو سمجھنا ہے، یہ اس کی بات کو غور سے سننا ہے. اور پھر اللہ کی آیات میں جب یہ جھگڑے کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی کہ جو ان کے پاس پہلے سے آ چکی ہو کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس فلاں رسول آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اور اسی طرح کتاب میں یہ لکھا ہے. کوئی دلیل نہیں ہوتی. ان کا اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے. مانا نہیں مانوں، میں نہ مانوں کی رٹ ہوتی ہے ان کی. تو اللہ فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ، بڑی ہے ناراضگی کی بات اللہ کے ہاں اس طرح کے جھگڑے کرنا اور حق کو دھتکارنا، اس کو تسلیم نہ کرنا، حجت بازیاں کرنا. اللہ کے نزدیک بھی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے. وعند الذین آمنوا، اور جو ایمان لایا ان کے نزدیک بھی. یعنی ایک ایماندار تو کہتا ہے بھئی دلیل ہے تو مان لیتا ہوں، نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. مگر جو جھگڑتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اللہ کے ہاں تو ناراضگی کی، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، ایسی حرکتوں سے یا ایسی سوچ سے. کذالک، اسی طرح یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب، اوپر ہر اس شخص کے دل کے، متکبر، جو تکبر کرنے والا ہے، جبار، جو سرکش ہے. تو یہ کیا ہے؟ متکبر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو دھتکار دے، جو حجت کو تسلیم نہ کرے اور جھگڑے میں وہ زیادتیاں کرے، ڈیبیٹ میں وہ سرکش بن جائے. تو یہ سخت جھگڑالو انسان، اس سے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کیسے ہدایت دے، بلکہ اس کی دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. یہ اس میں ہدایت جانی نہیں چاہیے. وہ گناہوں پہ قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، ہر جانب سے اس کو گناہی گھیر لیتے ہیں، گمراہی گھیر لیتی ہے. تو اس طرح اس کے دل پر جا کے سٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اور وہ کسی صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو جبار، ایسا بندہ حق کو فالو کرنے میں بھی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اللہ کے مقابلے میں بڑا بن جاتا ہے. پھر خود اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کرائمز میں اور تباہ کاریوں میں یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا بستہ بے کا، کیا کہتے ہیں، بڑا سرکش انسان ہے. ٹھیک ہے نا. تو جابر قسم کے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں.
تو یہاں بھی فیصلہ یہی کیا انہوں نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور یہ اللہ کا بندہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فرعون کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو سمجھا رہا ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابنی لی، بنا تو میرے لیے، صرحن، ایک بلند عمارت۔ اب فرعون کی مزید سرکشی دیکھیے، کس طرح وہ اپنے آپ کو کفر میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور پھر حامان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح اس کی مدد کرتا ہے تاکہ اس کی سلطنت، اس کا اقتدار جو غلط ہے وہ مزید مضبوط ہو۔ مگر فرعون کی یہ ساری چالیں جو تھیں وہ اس کے خلاف ہی آ پڑی۔ صرح کہتے ہیں بڑے اونچے محل کو کہتے ہیں، صرح بڑا زبردست قسم کی بلڈنگ بنی ہو، عالی شان، تو وہ ہوتا ہے صرح۔ تو مومن آل فرعون نے جب یہ بات کہی اور تقریر کی تو فرعون اس سے گھبرا گیا کہ کہیں اس مومن کی بات لوگوں کے دلوں میں ٹک نہ جائے، لوگ مان نہ لیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک اور شوشہ چھوڑ دیا بیچ میں، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پیغام کو لے کے آئے ہیں توحید کے، اس کے بارے میں ہم جج کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام صحیح ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کا خدا زیادہ طاقتور ہے یا میں زیادہ طاقتور ہوں، تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحیح انسان ہیں، غلط ہیں، وہ کمزور ہیں، جس اللہ کو وہ مانتے ہیں اور جس دین کی وہ دعوت دیتے ہیں، کیا اس کو مانا بھی جائے یا نہ مانا جائے۔ تو فوراً ہی اس نے اپنے وزیر کو، حامان کو حکم دیا کہ مہربانی کرو تم اٹھو اور ایک میرے لیے محل، اونچی عمارت تعمیر کرو۔ کیوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں پہنچ جاؤں یا پہنچ سکوں الاسباب، اسباب پر، اسباب کو یعنی راستوں کو۔ تو یہ آسمان کی جو منزل ہے یہ مراد ہے اس کی۔ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں اسباب سے مراد آسمان کے دروازے بھی ہیں، یا اسباب سے مراد آسمان پہ جانے کے جو راستے ہیں، یا اس کی مراد یہ بھی تھی کہ وہ اسباب جنہوں نے آسمان کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، یا پھر وہ سبب جس سے میں آسمان پہ چڑھ سکوں، یعنی ایسا سبب، ایسا راستہ، ایسی رسی مجھے مل جائے کہ میں اس کو پکڑ کے آسمان پہ چڑھ سکوں۔ تو یہ 2 دفعہ ہے اسباب، تو دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ اپنی بات کو ذرا وہ بڑا بنا سکے، کیونکہ جب بات کی جائے پہلی اور اس سے بات لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ وہی لفظ استعمال کر کے نا ذرا زور دے کے وہ لوگوں کو سمجھا دیا جاتا ہے یا باور کرا دیا جاتا ہے کہ جناب میں جو بات کر رہا ہوں یہ اسباب کی، یہ بہت بڑا سبب، بہت بڑی شے ہے، یہ معمولی شے نہیں ہے، اور لوگ سوچتے رہ جائیں کہ وہ اسباب کیا ہے۔ مراد اس کی یہ تھی کہ میں اپنی شان کو، اپنی کرسی کو جو ہل رہی تھی اس کو بچا لوں۔ تو کہتا ہے اسباب السماوات، راستوں پر آسمان کے میں چڑھنا چاہتا ہوں، فاطلع، پھر میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، الہ موسیٰ، طرف الہ موسیٰ کے۔ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا کہ میرا رب جو ہے فوق السما، آسمانوں کے اوپر ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں اوپر جا کے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی رب کہاں ہے آسمان پہ، وہ تو میں ہی ہوں نیچے۔ ٹھیک ہے نا، کہ اس رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ کیسے بھیج سکتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی اس بات میں شک کرتا ہے
کہ اللہ آسمان میں نہیں ہے، تو اس کا مسلک فرعون والا مسلک ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ، خوبصورت مزین کر دیا گیا، لِفِرْعَوْنَ، فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھی راہ سے. یہ ہے کہ فرعون نے اس طرح کی باتیں کر کے چاہا تو یہ تھا کہ میں پبلک کو بیوقوف بنا دوں اور ان کے اندر شک پیدا کر دوں، اور اپنے بارے میں یہ بتانا چاہا اس نے کہ میں جو ذرائع بھی اختیار کرنا چاہ رہا ہوں یہ کافی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے. تو وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھی راہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو راہ دکھائی تھی اسلام کی، دین کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، توحید کی، اس طرف نہ آ سکا وہ. یہ اس کی بدبختی تھی. اپنی برے عمل، اپنی بری چالیں اس کے لیے بڑی خوبصورت بن گئیں کہ یہی تو اصل ٹرکس ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں اور یہی کامیابی کی راہیں ہیں، مگر سیدھی راہ نظر نہ آئی. وما کید فرعون، اور نہیں تھی چال فرعون کی، الا فی تباب، مگر ہلاکت میں. نقصان ہی اس نے اٹھانا تھا، گمراہ ہی ہونا تھا، خسارہ ہی اٹھانا تھا اس نے. تو یہی کچھ تھا اور اس کے ساتھ ہی کچھ پیش آیا. وقال الذی، اور کہا اس نے جو آمن، ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو تم میری، اہدکم، میں دکھاؤں گا تمہیں، سبیل الرشاد، راستہ بھلائی کا. مومن پھر اپنی قوم کو ذرا جھنجھوڑ رہا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنا اور فرعون کی باتوں میں نہ آنا. تو اس طرح کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم. اور ہاں، وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لایا. یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے دوسری طرف، اس کا اپوزٹ معنی لیں. یعنی فرعون اور اس کی قوم یہ سب سرکش تھی، گمراہی میں لگی ہوئی تھی، مگر انہی کی قوم میں ایک شخص وہ بھی تھا جو ایمان لایا تھا. یہ مطلب ہے اس کا. یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو. یعنی اگر تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو تم مان لو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور اس صحیح راستے پہ چل کے تم انشاءاللہ بھٹکو گے نہیں، نہ تمہیں کوئی بھٹکا سکے گا. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا دین، جسے دے کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھیجے گئے ہیں. اہدکم سبیل الرشاد. یا قومی، اے میری قوم، انما، بے شک، ہذہ الحیات، یہ زندگی، الدنیا، دنیا کی، متاع، تھوڑا فائدہ ہے، وان الآخرۃ، اور بے شک آخرت ہی، وہی، دار القرار، گھر ہے قرار کا. یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس پہ مت ریجھو. تم اس کی عمارتوں کی طرف جا رہے ہو کہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بن جائیں، ان کو دیکھ کے تم مرعوب ہو جاؤ اور میں جو صحیح ایمان تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کا تم انکار کر دو. پرے ہٹو. سنو، یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی ہے، اس کا تھوڑا فائدہ ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا. پھر آخرت میں تم نے پہنچنا ہے، اور وہ آخرت کا گھر ایسا ہے جو ہمیشگی کا ہے، جس میں کبھی زوال نہیں آئے گا. وہاں یا تو نعمتیں ہوں گی یا پھر سزائیں ہی سزائیں ہوں گی. یا قومی، من عمل سیئۃ، جو بھی عمل کرتا ہے برے، یا جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا، تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر مانند اسی کے. ومن عمل، اور جس نے عمل کیا، صالحا، نیک، من ذکر، خواہ کوئی مرد ہو، او انثی، یا کوئی عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، يَدْخُلُونَ، جو داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، يُرْزَقُونَ فِيهَا، وہ رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے.
اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اسی نافرمانی کی ہی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے بغیر کسی توبہ کے، تو وہ جب اللہ کا سامنا کرے گا آخرت میں اپنے گناہوں کے بنڈل کے ساتھ یا اپنے گناہوں کے ساتھ، تو ایسی ہی اس کو سزا بھی ملے گی پھر فلا یجزا الا مثلہا۔ اور ہاں جو اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اس دنیا میں رہا اور اللہ کے احکام کی تعظیم بھی کرتا رہا، خواہ وہ مرد ہوا یا عورت تھا، اللہ پر وہ ایمان رکھتا تھا، تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا خوبصورت محترم عزت والا رزق بھی دے گا اور نعمتوں بھری باغات میں بھی داخل کرے گا۔ یہ دیکھ لو۔ تو من عمل سیئۃ سے مراد کیا ہے؟ جو عمل کرتا ہے برے، برے سے مراد سب سے برا عمل کون سا ہے؟ شرک۔ یہاں برا عمل ہی لے لیجیے، شرک ہی لے لیجیے۔ اور آگے فرمایا ومن عمل صالحا، اور جو عمل کرتا ہے نیک، صالح نیک مراد کیا ہے؟ بھلائی کے کام، توحید کے بعد۔ تو ایسے لوگ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں پر بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہاں بھئی کتنا لینا ہے؟ 1 کلو 2 کلو نہیں، جوڑ لینا ہے لے جاؤ۔ وہاں نہ تول ہوگا، اور گھر کتنا بڑا بنانا ہے؟ 1 کنال کا 10 مرلے کا نہیں، جتنا بڑا گھر چاہیے بنا لو، جتنا اونچا بنانا ہے وہ بھی بنا لو، سب بن جائیں گے، سب نصیب ہوگا۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا، ہاں 3.5 مرلے کا مکان ہے میرا، تو یہ ہم گنتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی کیا ہے مجھے، ادعوکم میں بلاتا ہوں تمہیں، الی النجاتی طرف نجات کے، وتدعوننی اور تم بلاتے ہو مجھے، الی النار دوزخ کی طرف، اور میں تمہیں ایمان باللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھے کہتے ہو کہ اس فرعون کو خدا مانو۔ یہ تو دعوت ہے کس چیز کی؟ دوزخ کی طرف، جو میں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر میں اس فرعون کو خدا مان لوں اور مرتد ہو جاؤں، یا پھر یہ ہے کہ میں بے ایمان بنوں اور بے ایمانی کی حالت میں مروں۔ تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، لیکفر، کہ میں کفر کروں، باللہ ساتھ اللہ کے، واشرک بہ، اور میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے، ما لیس لی، اس کو جو نہیں ہے مجھے، بھی اس کا، علم کوئی علم، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں، إِلَى الْعَزِيزِ طرف بہت زبردست کے، الغفار بہت بخشنے والے کے۔ اور تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کا انکار کر کے اس کو خدا مانوں، فرعون کو، یا اللہ کے ساتھ اس کو بھی شریک بنا لوں، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اس آسمان و زمین پر اپنی حکومت کر رہا ہے، یا آسمانوں پہ حکومت کر رہا ہے، تو زمین پر حکومت فرعون کی ہے، اس کو میں شریک بنا لوں جس کے بارے میں مجھے قطعاً کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ خدا ہے ہی نہیں، کون سے اختیارات ہیں اس کے پاس، کون سی خدائی ہے جس کا مجھے علم ہو اور میں کہوں کہ واقعی یہ بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ہے۔ اور میں جب کہ تمہیں بلا رہا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف جو اللہ تو ہے مگر بہت زبردست ہے، اور اللہ کے مقابلے میں یہ فرعون زیر دست ہے، اور الغفار، وہ اللہ جس کو ہم کتنا بھی ناراض کر دیں اور آ کے اس سے معافیاں مانگیں تو وہ معاف کرنے کو تیار ہے، مگر یہاں حقد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ صحیح بات کو سن کے جھکتا نہیں ہے، دشمن بن جاتا ہے، پالتا ہے دشمنی کو، اور کسی اور کے قصور کو یہ معاف ہی نہیں کرنا چاہتا۔
تو کہا یہ جاتا ہے کہ فرعون نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ فرعون نے سب سے پہلے لوگوں کو کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرو، پھر بتوں میں عبادت کرواتے کرواتے اس نے کہا کہ ایسے بت کی عبادت کرو جس کی گائے بنی ہو، یعنی گائے کی عبادت کرو۔ تو پھر ان بتوں سے چھڑوا کے زندہ گائے کی عبادت اس نے شروع کروا دی، اور زندہ گائے میں بھی اس کی جو جوان گائے تھی۔ پھر یہ جوان گائے جب بوڑھی ہو جاتی تو حکم دیتا کہ اس کو ذبح کر دو اور جوان گائے لاؤ، اس کی عبادت ہوتی۔ تو اس طرح ایک وقت تک یہ عبادتیں ہوتی رہیں، پھر اینڈ میں اس نے کہہ دیا چھوڑو ان سب کو، میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ یہ اس کی حالت تھی کہ لوگوں کو بلاتا تھا کہ مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو۔ تو بہرحال اس نوجوان نے، مرد مومن نے، یہ سب باتیں اشاروں میں، کنایوں میں سب کو کہہ دی جو سب سمجھ رہے تھے، اور فرعون بھی سمجھ رہا تھا۔ بتایا کہ لا جرم، نہیں کوئی شک، انما بے شک تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے الیہ جس کی طرف، لیس لہ نہیں ہے اس کے لیے، دعوتن کوئی پکارا جانا، فی الدنیا دنیا میں، ولا فی الآخرہ اور نہ آخرت میں، وان اور بے شک مردنا پلٹنا ہمارا الی اللہ طرف اللہ کے ہے، وان المسرفین اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ہم وہی ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے۔ تم مجھے بلاتے ہو اس فرعون کو خدا ماننے کی، کہ میں فرعون کو خدا مانوں، اور یہ خدا ایسا ہے جس کی دنیا میں کوئی پکار ہی نہیں، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں، کوئی اس کو اپنا خدا مانتا ہی نہیں، جس کی دعوت کی کوئی شہرت ہی نہیں، لوگوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، اس کو مانا جائے، اور نہ ہی آخرت میں اس کی کوئی سے ہوگی۔ مانا تو اس کو جائے نا جس کی دنیا میں جس کا نام چلتا ہو، اور آخرت میں بھی جس کا نام چلے۔ اس کا نام اگر ہے تو وقتی طور پر ابھی اٹھا ہے، اس لیے کہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ سے ذرا علیحدہ تو ہو، کون اس کو مانے گا، کون اس کی بات سنے گا؟ لیکن وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور آخرت کا بھی، دنیا میں بھی اس کی چلتی ہے اور آخرت میں بھی اسی کی چلے گی، دنیا میں بھی اسی کی سنی جاتی ہے اور سنی جانی چاہیے، کیونکہ آخرت میں اسی کی سنی جائے گی، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہمارا مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تو پھر اللہ ہی کو کیوں نہ مانے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک حد سے بڑھنے والے، یعنی جو بہت بڑے سفاک لوگ ہوتے ہیں، یعنی عام بندوں کے خونوں کو بہاتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں بے قصور، یہ کون ہیں؟ ہم اصحاب النار، یہی ہیں دوزخی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کو، جو فرعون ہے جس کے ارادے یہی ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، تو فرعون کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسرف ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، تو یہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ، بس ان قریب تم یاد کرو گے، ما جو اقول لکم میں کہہ رہا ہوں تمہیں۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے، ایک قسم کی دھمکی بھی دے رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے کہ میں جو تمہیں اس وقت نصیحتیں کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کی دعوت دے رہا ہوں، یہ باتیں کل کو تم یاد کرو گے، جب اللہ کا عذاب تم پر آیا نا تو اس وقت تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے۔ باقی اپنا معاملہ، اپنا توکل، اپنا اعتماد میں اب اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ مجھے کافی ہے، اور جو بھی اس پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔
ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، یعنی بندوں کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کے ایک ایک عمل کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہے۔ جو ہدایت کا مستحق ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو گمراہی کا مستحق ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ثواب کماتا ہے اللہ اس کو ثواب دے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اللہ اس کو سزا دے گا، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق۔ فوقاہ اللہ، تو بچا لیا اس کو اللہ نے، سیئاتی، برائیوں سے۔ تو یہ مومن جو آل فرعون کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قبطی تھا، قوم فرعون میں سے تھا، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ بچ گیا، یہ غرق نہ ہوا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن یہ تو تھا وائز، یہ تو تھا مومن جس نے اپنے ایمان کا اظہار کھلم کھلا کیا اور نصیحت بھی کر ڈالی بھرے دربار میں، حق گو تھا، ظالم حکمران کے آگے حق بات کہنے والا تھا، تو اس کا ثواب تو اللہ نے اس کو یہی دیا کہ دنیا میں اس کو غرق نہیں کیا، اور آخرت میں اللہ نے اس کو جنتیں نصیب کرنی ہیں۔ لیکن جو حق کو جھٹلانے والے تھے، وحاق بآل فرعون، اور آل فرعون کو گھیر لیا سوء العذاب، برے عذاب نے۔ وہ کیا عذاب ہے؟ دنیا میں غرق ہوئے، اور جو ہی غرق ہوئے سیدھے جہنم میں چلے گئے، آگے آگ تھی۔ اس لیے آگے فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام، ویوم، تو یہ ہے جو ہی وہ غرق ہوئے سارے فرعونی، یہ ہے سوء العذاب، انتہائی برا عذاب، کوئی نہیں بچا۔ تو غرق ہوئے تو اس کے بعد سیدھے آگ میں گئے، اور یہ آگ اب بھی، اس وقت بھی، جہاں بھی جس حالت میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یعرضون علیہا، یہ سارے فرعونی پیش کیے جاتے ہیں اس آگ پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام۔ یہ قبر کا عذاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قبر کا عذاب نہیں آ سکتا، نہیں ہوتا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی، یعنی غرق ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں ہو رہی ہے؟ پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ہم کہیں گے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں۔ تو آخرت میں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن اس وقت اپنی اپنی قبروں میں صبح و شام ان پر آگ دوزخ کی پیش کی جاتی ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آگ کو دیکھ کے ایک مرا ہوا انسان، اس کی روح کو آگ دکھائی جائے تو وہ جہاں بھی مرا پڑا ہے تو اس عالم میں تو وہ ظاہر تکلیف میں ہوگا، عذاب میں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک شخص ہے سویا ہوا ہے، اگر وہ اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو خوش ہے، اور اگر وہ برا خواب دیکھ رہا ہے تو اندر سے بڑی گھبراہٹ ہے، اس کی تکلیف میں ہے۔ تو یہ سویا انسان قبر میں، ہم کہتے ہیں وہاں قبر میں کون سی بھائی آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں جو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، کون ہے جو ڈس رہا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یعرضون علیہا، آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ یہ ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمی کو، یعنی بد عمل انسان کو، اس کی قبر میں دوزخ کی آگ یعنی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ صبح و شام اس کھڑکی کو، آگ کو دیکھتا رہتا ہے، عذاب کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب یہ کم اذیت ہے، اسی وجہ سے یہ قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔
اور اگر وہ نیک ہو تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے قبر میں. تو ایسے موقع پر اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. یہ تو ابھی عالم برزخ میں، ابھی عالم آخرت نہیں آیا. عالم برزخ میں قبر کے اندر جس حالت میں بھی وہ بندہ ہے، اس کو اس کے عمل کی بنیاد پہ یا تو جنت دکھائی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، یا دوزخ دکھائی جاتی ہے اور وہ عذاب میں ہوتا ہے. لیکن کل قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سمجھ آ گئی؟ تو یہ عذاب قبر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور احادیث میں بہت کچھ اس کے بارے میں واقعات آئے ہیں. ایک یہودی خاتون تھی جو ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت کیا کرتی تھی. تو جو شخص جو کام بھی وہ اچھا کرتی تھی یا سیدہ عائشہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی تھی تو وہ یہودیہ ان کو کہا کرتی تھی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. ام المومنین کہتی ہیں کہ ایک بار اس نے جب مجھے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا قیامت سے پہلے قبر کا عذاب بھی ہے؟ هل للقبر عذاب قبل یوم القیامہ؟ قال لا. آپ نے فرمایا نہیں. وعما ذلک، یہ کس کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو، کیوں یہ پوچھ رہی ہو؟ تو قالت ام المومنین کہتی ہیں ھذی الیہودیہ، یہ یہودیہ ہے کہ میں جب بھی کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو مجھے یہ دعا دیتے ہوئے کہتی ہے وقاک اللہ عذاب القبر، کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. تو نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کذبت یہود، یہود جھوٹ بولتے ہیں اور وہم علی اللہ اکذب، اور اللہ کے بارے میں تو وہ سب سے زیادہ جھوٹ ہیں. لا عذاب دون یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن کے علاوہ کوئی عذاب نہیں ہے. آپ نے یہ کہہ دیا. ثم مکث بعد ذلك ما شاء اللہ ان یمکث، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن خاموش رہے اپنی اسی حالت پہ. فخرج ذات یوم نصف النہار، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے. مشتملا بثوبہ، آپ نے اپنے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے. محمرۃ عیناہ، اور آپ کی آنکھیں سرخ تھیں. وہو ینادی باعلی صوتہ، اور آپ اپنی اونچی آواز سے پکار پکار کے یہ فرما رہے تھے القبر کقطع اللیل المظلم، لوگو قبر جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک اندھیری رات کا ٹکڑا ہوتا ہے، تاریک رات کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. ایھا الناس، لوگو لو تعلمون ما اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جان لو تو بکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، تو تم خوب رو اور کم ہنسو. ایھا الناس، لوگو استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. فإن عذاب القبر حق، کیونکہ قبر کا عذاب برحق ہے. تو ام المومنین کہتی ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں یہ بات فرمائی کہ وَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، کہ عائشہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ مسلمانوں تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، فتنوں میں ڈالے جاؤ گے. تو یہ ہے وہ بات جو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر کے بارے میں نہ بتائی گئی، اور جب وہی آپ پر نازل کی گئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا قبر کے بارے میں جو اللہ نے مجھے آگاہ کیا اگر تم اس کو جان لو تو روز زیادہ ہنسو گا. تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے وحی نہیں آئی تو بعد میں آپ پر آئی ہے تو پھر ہم مان لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے قبر کا عذاب ہے. مگر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور کچھ تو لاجک یوں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ایک ملزم جو ہوتا، مجرم جو ہوتا ہے نا، مجرم، اس کو
اس پر فرد جرم کب لگتی ہے؟ جب جج اس کے بارے میں فیصلہ دے دیتا ہے. اس سے پہلے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے صرف ملزم ہے، ابھی مجرم نہیں ہے. تو ملزم کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ قبر میں تو انسان ملزم ہی ہے نا زیادہ سے زیادہ، مجرم تو بنے گا کل فیصلے کے بعد. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ قبر کا عذاب ہے، یہ تو ابھی ملزم کو عذاب کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ابھی وہ عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں آؤ. کل قیامت کو جب فیصلہ ہوگا تب جا کے اس کو مجرم ڈکلیئر کیا جائے گا، تب جا کے اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ لوگ یوں بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کے جو عمل ہے نا، وہ عمل اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں مرتے وقت بھی کہ میں کون ہوں. اس کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے. اس ریکارڈ کی مناسبت سے فرشتے اس سے سلوک کرتے ہیں. اگر اچھا ہے تو اچھا سلوک، اور اگر برا ہے تو برا سلوک. تو بس یہ ابھی اس کی بد عملی جو ہے نا، وہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ میں برا انسان ہوں. تو قیامت کے دن اصل فرق تو اس وقت لگے گی، لیکن اس وقت اپنی بد عملی کی وجہ سے، اپنے ریکارڈ کی وجہ سے جو انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہے، کرامن کاتبین نے جو نوٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ واقعی بد عملی کا شکار ہو کے اس مصیبت میں ضرور گرفتار ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے اس کی روح بھی صحیح قبض نہیں ہوتی، بڑا بھاگتی ہے اس کی روح جسم کے اندر، بڑا تنگ ہوتا ہے، اور پھر ہائے وائے بھی کرتا ہے. فرشتے مارتے بھی ہیں، پیٹھوں پہ لگاتے ہیں اس کو خوب. اور پھر اس کے بعد اس کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کو ایک ایسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں اس کو دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ مناظر اس کو نظر آئے. اسی طرح ایک نیک انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو دنیا کے کیسز ہیں، یہاں تو مجرم بہت سے چھوٹے ہوئے بھی ہیں اور بے گناہ ملزم بھی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو ہمارا اپنا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے مرتے وقت، جس کی بنیاد پہ فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم اس کی روح قبض کرو. اچھا ہے تو اچھے فرشتے آتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں. برا ہے تو برے فرشتے آتے ہیں، وہ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. وَإِذْ، اور جب یتحاجون، وہ باہم جھگڑیں گے، فی النار، آگ میں. تو یہ وہ موقع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہمیں کہ دنیا میں جو متکبر فرعون ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جو فالورز ہوتے ہیں، تو ان کا آخرت میں کس طرح انجام ہونا ہے اور آپس میں کس طرح جھگڑیں گے. دنیا میں تو آج بڑے جیالے بنتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن روز قیامت ایک دوسرے کے خلاف حجت بازیاں کر رہے ہوں گے. یتحاجون، حجت سے ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہوں گے اور آگ میں ہوں گے. اس وقت وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. تو کیا منظر ہوگا؟ فیقول الضعفاء، تو کمزور لوگ کہیں گے جو فالورز تھے، للذین استکبروا، ان سے جنہوں نے تکبر کیا تھا. تکبر کس چیز کا؟ کہ ہم نبیوں کو رسول کیوں مانیں، ہم ان کی اطاعت کیوں کریں، ہم وحی کو حجت کیوں سمجھیں، ہم حق کو کیوں مانیں. تو وہ یہ متکبر لوگ جو ہیں، تو ان سے یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے. یعنی جس چیز کی طرف بھی تم نے ہمیں بلایا ہم نے اس کو مانا. تم نے کہا شرک کرو تو دنیا میں ہم نے وہ شرک کیا. تم نے کہا رسول کو نہ مانو، ہم نے نہ مانا. تم نے مخالفت کی اور ہمیں بھی کہا ان کی مخالفت کرو، تو ہم بھی رسولوں کی مخالفت پہ اتر آئے. لیکن آج جو نتائج دیکھ رہے ہیں وہ محسوس یہی ہوتا ہے، یقین آ گیا کہ وقت کے رسول سچے تھے، ہم جھوٹے تھے. لیکن چونکہ تم ہمارے بڑے تھے تو ہم نے تمہاری پیروی کی دنیا میں. دوزخ میں آج ہم جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو.
تو کیا تم دور کرنے والے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا؟ مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا عذاب جو ہے جو ہمیں مل رہا ہے وہ تم اٹھا سکتے ہو؟ ناقابل برداشت ہو رہا ہے، تھوڑا سا تو اٹھا لو. دنیا میں ہم نے تمہیں بڑا کندھوں پہ اٹھایا، تم تھوڑا سا ہمارا عذاب اٹھا لو. تو ایسے موقع پر قال الذین استکبروا، یہی متکبر کہیں گے، انا کل فیہا، بے شک ہم سب ہی اس میں ہیں. بھئی ہم سب عذاب میں ہیں، دنیا میں ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اب تم اور ہم سب کے سب اس عذاب میں ہیں، ہم نے اب یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اب اس سے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان. کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو جنتی ہے وہ اب جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور جو دوزخی ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اس لیے جس آزمائش میں ہم ہیں اور تم ہو، یعنی ہم دونوں دوزخ میں ہی ہیں نا، اب اس دوزخ سے نہ ہم نکل سکتے ہیں نہ تم نکل سکتے ہو، اور وہ جو جنت میں جا چکے ہیں وہ ان نعمتوں سے نہ نکل سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی نکالے گا. یہ ہے اللہ کا فیصلہ جو وہ کر چکا. کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا صاف صاف کرنا ہے، تو اس کو یہ مانتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، دربانوں سے جہنم کے، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف، وہ ہلکا کر دے، عنا، ہم سے، یومن، ایک دن، من العذاب، عذاب سے. تو یہ دوزخی جہنمیوں سے، جہنم کے داروغوں سے یا جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب سے ان کے لیے دعا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ، یہ دوزخ میں جل جل کے کوئلہ ہو چکے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، ایک دن کے لیے یا ایک دن کی مقدار کے برابر ان کے عذاب کو ذرا ہلکا کر دے. اور ایک دن بھی کون سا؟ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن. قیامت کا دن تو بس وہ ایک ہی ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہونا، وہ تو چلنا ہے. تو ایک دن جو دنیا کی مقدار کا تھا اس کے برابر ان کو ذرا تھوڑا سا آرام دے دے، دوزخ سے نکال لے یا عذاب کم کر دے. تو یہ جہنم کے داروغوں سے یہ اپیل کریں گے. کتنی بے بسی ہے. قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے، اولم تکو، کیا بھلا نہیں تھے، تأتیکم، آئے تمہارے پاس، رسولکم، تمہارے رسول، بالبیناتی، ساتھ واضح دلائل کے. قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں. قالو، وہ کہیں گے، فدعو، پس تم خود دعا کرو، وما دعاء الکافرین، اور نہیں دعا کافروں کی، الا، مگر، فی ضلال، گمراہی میں. تو وہ سوال کریں گے، کیا تم پر رسولوں کی زبانی کچھ حجتیں قائم ہو چکی تھیں؟ انہوں نے معجزات تمہیں دکھائے تھے؟ کو وحی کی بات کی تھی؟ تمہارے سوالوں اعتراضات کا انہوں نے جواب دیا تھا؟ تو قالو بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہوا تھا. تو پھر یہ اسی کی تو سزا ہے. اب اس سزا کے لیے تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم اپنے رب سے، تمہارے رب سے یہ درخواست کریں کہ ایک دن کے لیے عذاب میں ہلکا پیدا تخفیف کر دے. ہم تو نہیں کرتے، بلکہ کہیں گے فدعو، تم خود دعا کرو، تم خود پکارو، کیونکہ ہم تمہارے لیے نہ دعا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری باتیں سن سکتے ہیں، نہ تمہاری خواہش کریں گے، نہ تمہاری خلاصی کی یا جہنم سے نکلے کی ہم خواہش کا چاہیں گے. یعنی جہنم سے تم نکلو ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے، اور ہم تم سے بالکل بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں. پھر اس کے بعد
ہم تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تم خواب پکارو، دعائیں کرو یا نہ کرو، تمہاری دعائیں بالکل قبول نہیں کی جائیں گی، اور نہ اللہ کا عذاب اس جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے کم کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا۔ تم کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری یہ پکار بس بے فائدہ ہوگی۔ یہ ہے سلوک، دوزخ میں یہ بے بسی، ہمیشہ کا عذاب۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ جب رسولوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہمارا عام طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہم ان کی مدد کریں۔ کیوں؟ وہ ہمارے طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے انبیاء، ہمارے مومن، ان کو دنیا میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تب بھی ہماری مدد ان کو آتی ہے۔ یہ امت بھی جو اسی طرح اگر اپنے انبیاء کے ساتھ کرے گی، یعنی مشرکین مکہ یا مکی لوگ یا غیر مسلم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی یا اہل ایمان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے۔ ٹھیک ہے، نبیوں کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مومنوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ پھر کسی نہ کسی قوم کو کھڑا کر دیتا ہے اور ان کی مدد کر کے ان ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال بعض انبیاء کرام جیسے سیدنا زکریہ علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو ان کی قوم نے قتل کر دیا تھا، تو ان کی قوم کے کچھ لوگ تو علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے نکل بھی گئے کہ میری قوم مجھے یہاں برداشت نہیں کر پا رہی۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ مدد ہے، اللہ اس طرح مدد کرتا ہے اور اہل ایمان کی مدد کرتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اور پھر وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے تو اس روز بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ وہ کیسے؟ فرشتوں کے ذریعے سے، دیگر انبیاء کرام کے ذریعے سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے، کہ اللہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تیرا دین ہم تک پہنچایا، ہم مسلمان بنے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو یہ جو گواہی ہے تمام امتوں کی اپنے نبیوں کے حق میں یا خلاف، جو حق میں ہے تو یہ بہت بڑی مدد ہے، اور اگر خلاف جاتی ہے قوم کے تو یہ قوم کا نقصان ہے، امت کا نقصان ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے جب ان کی قومیں ان کو جھٹلا دیتی ہیں۔ چند ایک لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، یہی کل کو رب کی عدالت میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اس رسول نے تیرا فرض ادا کیا تھا جس کی شہادت ہم ہیں، ہم مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز کبھی کوئی ایک نبی اپنے ساتھ ایک مومن کو لے کے آئے گا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی کے ساتھ اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس نبی سے پوچھا جائے گا حل بلغت قومک، کیا جو پیغام ہم نے دیا تھا تو نے اپنی قوم تک اس کو پہنچایا؟ فیقول نعم، تو نبی کہے گا جی اللہ بالکل پہنچایا۔ فیدعا قومہ، تو اس کی قوم کو پھر اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ فیقال لہم، تو قوم سے پوچھا جائے گا حل بلغکم ھذا، کیا اس نبی نے میری باتیں تم تک پہنچائی تھیں؟ فیقولون لا، تو قوم کہے گی نہیں پہنچائی تھی۔ فیقال لہ، تو نبی سے کہا جائے گا من یشہد لک، اب بتاؤ تیرے لیے اب کون گواہی دے کہ تو نے واقعی ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا؟ فیقول، تو وہ نبی کہے گا محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور آپ کی امت گواہی دے گی۔ فیدعا محمد و امتہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلایا جائے گا کہ آپ گواہی دیں۔
فیقال لہم، تو انہیں کہا جائے گا، هل بلغ هذا قومه، کیا اس نبی نے اپنی قوم کو ہماری دعوت پہنچا دی تھی؟ تو امت کہے گی یقولون نعم، ہاں۔ تو فیقال، تو اس موقع پر انہیں کہا جائے گا وما علمکم بذالک، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تم تو تھے ہی بعد میں، وہ تو پہلے کے لوگ ہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ واقعی اس نبی نے اپنی قوم تک تیرا پیغام یا میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقولون، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ جاءنا نبینا، ہمارے پاس ہمارے نبی تشریف لائے تھے، فاخبرنا، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان الرسل قد بلغوا، کہ تمام رسولوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ تو آپ نے یہ جو فرمایا تھا تو فصدقناہ، تو ہم نے آپ کی اس بات کو سچا سمجھا، ہم نے اس کی تصدیق کی، اور جس کا اظہار اب ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس امت کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، یہ مقام ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے ہم اس وقت بھی اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ یوم، وہ دن ایسا ہوگا کہ لا ينفع الظالمین، نہ نفع دے گی ظالموں کو معذرتہم، ان کی معذرت، ولہم اللعنت، اور ان کے لیے ہے لعنت، ولہم، اور ان کے لیے ہے سوء الدار، بدترین گھر۔ ایسے موقع پر ظالموں کو کوئی بھی آ کے اگر ان کے حق میں بات کرنا بھی چاہے، پہلے تو کرے گا ہی نہیں کوئی، اور عین اس موقع پر وہ معذرت کریں گے، واقعی اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ یہ وجہ تھی، اللہ یہ فدیہ لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی معذرت، کوئی عذر ان کا اس روز کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اسباب دیے تھے، سب سمجھ دی تھی، مسلسل ان کو دلائل فراہم کیے، نبی کی زبانی، اس کے عمل کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، اس کی تعلیم کے ذریعے سے۔ اس وقت وہ مانے نہیں۔ اب آخرت میں وہ کہتے ہیں اللہ ہم معذور ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ سب جھوٹا سہارا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی معذرت اس دن نہیں سننی، بلکہ وَلَهُمُ اللعنت، ان کے لیے لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے انتہائی برا گھر ہوگا، یعنی دوزخ۔ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا کہ نہیں، آج میں نے تم پر کوئی رحم نہیں کرنا، یہ لعنت ہے۔ اور یہ بدترین حالت ہوگی آخرت کے گھر میں، قیامت کے روز، جو اس مشرک کی یا کافر کی بنے گی کہ اللہ نے اس پر کسی قسم کی کوئی رحمت نہیں کرنی، بلکہ ان کو ایسے گھر میں پہنچانا ہے جہاں بدترین قسم کا عذاب ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، ہم نے بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہدایت دی۔ ہدایت سے کیا مراد؟ یعنی وحی نازل کی، اور اس وحی میں جو حجتیں ان کو عطا کی، جو دلائل ان کو فراہم کیے کہ دین کے معاملے کو سچ سچ واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، کوئی ان کے لیے الجھاؤ نہ رہے، یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عطا کی، اور کتاب بھی عطا کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنو اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا جو تورات تھی۔ اس کتاب میں کیا تھا؟ ہدن، ہدایت تھی، یہ روشنی ہے، وذکرا، اور نصیحت تھی، طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور محبتوں اور اس کی عنایتوں کے تم مستحق بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اس کتاب کی نصیحت کو قبول کرو، اسی کو اپناؤ۔ یہ کس کے لیے تھی؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، جن کے پاس سمجھ تھی، کیونکہ کتاب بہرحال سمجھاتی بھی ہے، اور جس کے پاس تھوڑی بہت عقل ہو تو اس کو سمجھا دیتی ہے۔ فَاصْبِرْ، تو اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
یقین مانیے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور بخشش طلب کیجیے اپنے گناہ کی۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح کیجیے بِحَمْدِ رَبِّكَ، ساتھ حمد کے اپنے رب کی، بِالْعَشِيِّ، شام کے وقت، وَالْإِبْكَارِ، اور صبح کے وقت۔ تو اللہ کے رسول، آپ کی قوم بھی آپ کو اذیت دے رہی ہے، آپ صبر کیجیے، برداشت کیجیے اس کو، اور یہ یقین مانیے کہ اللہ کی وعدت، اللہ کا جو وعدہ ہے کہ آپ کی وہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا، یہ حق، یہ بالکل سچا ہے، یہ وعدہ ایسا ہی ہونا ہے، آپ کی نصرت ضرور ہوگی۔ بس آپ اتنا کیجئے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ بخشش مانگیے اپنے گناہوں کی، اپنے گناہ کی۔ یہ آپ کو نہیں کہا، آپ کے ذریعے امت کو ابھارا جا رہا ہے، ورنہ آپ کے گناہ تو نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ کا استغفار پڑھنا وہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تو آپ اپنی امت کے حق میں بھی استغفار کیجئے، یا امت کو ابھاریے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح کیجئے بِحَمْدِ رَبِّكَ، ساتھ حمد کے اپنے رب کی، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کے وقت اور صبح کے وقت، صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کو پاک قرار دیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اسی کی تعریف کیجئے، دن کے شروع میں بھی اور دن کے آخر میں بھی۔ یہ تاکید ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور آپ کے ذریعے سے پھر امت کو، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ حمد رب کی جو تسبیح ہے وہ صبح و شام آپ نے کرنی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، یہ سب تسبیحات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رسول الله محمد